بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم پڑھیں گے قرآن فہمی کے 2 طریقے۔ نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا۔ قرآن مجید کی تفسیر کا 8واں اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کی نزولی ترتیب کے مطابق سمجھا جائے اور صورتوں اور آیتوں کے شان نزول کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ قرآن فہمی کے 2 طریقے ہیں: نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا اور کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا۔ شان نزول کو سمجھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مہارت ضروری ہے۔ مکی دور کے مستند واقعات اور مدنی دور کے مستند واقعات۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں پہلے قرآن نہیں آیا بلکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی بتدریج نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید کے بتدریج نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مکی صورتوں کی ترتیب کو سمجھے اور پھر مدنی صورتوں کی ترتیب کو سمجھے۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کہاں نازل ہوئیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت سورہ النصر ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں منی کے مقام پر نازل ہوئی، لیکن یہ اصطلاحاً مدنی کہلاتی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت ابن دریس کی ہے۔ یہ روایت منقطع ہے، اس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امام سیوطی نے بھی جو ترتیب بیان کی ہے وہ بھی اسنادی اعتبار سے محل نظر ہے۔ نمبر 2، مکی صورتیں 90 ہیں اور مدنی صورتیں 24 ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سورہ الرعد، سورہ رحمان، سورہ الدہر اور سورہ زلزال مدنی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چاروں مکی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کو زمانی ترتیب کے لحاظ سے ابتدائی، وسطی اور آخری دور کی صورتوں میں مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم مطالعہ کریں گے نزولی ترتیب کو سمجھنے کے لیے چند اہم واقعات سیرت اور ان کی تاریخیں۔ جزاک اللہ۔